اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک جو جب سے وجود میں آیا ہے جنگوں فسادوں میں ہی مصروف ہے۔ یہ ملک امن سے کیوں نہیں رہ سکتا؟ اسرائیل نے غزہ کے مختلف مقامات پر طیاروں سے حملے کیے ہیں جس سے بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے ایک ہی روز میں مزید 436 افراد کو شہید کیا گیا، جن میں 182 بچے شامل ہیں۔ اب شہداء کی تعداد 5200 سے زائد اور زخمیوں کی تعداد۔ یہ صرف اکلوتا یہودی ملک ہے جس کا وجود 1948 سے پہلے نہیں تھا۔ ہم لوگ جب بھی اسرائیل کا نام سنتے ہیں تو ذہنوں میں فلسطین اور اسرائیل میں ہونے والے دنگے اور اسرائیلیوں کے فلسطینیوں پر ظلم کی تصویر سامنے آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ اسرائیل میں کبھی امن نہیں ہوتا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ہزار سال پیچھے جانا پڑے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور مسلمان دونوں ہی مانتے ہیں، اور ان کی اس سرزمین سے وابستگی دونوں مذاہب میں اہمیت رکھتی ہے۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی امت کے ساتھ کنعان ہجرت کر جائیں، جو کہ موجودہ فلسطین کے ہی علاقے میں ہے، اور تقریباً 3000 سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہاں بادشاہت تھی، جنہوں نے یہاں ایک عبادت گاہ بنائی جن کو یہودی فرسٹ جوئس ٹیمپل کہتے ہیں، اور اسی سے جوز اس سرزمین پر اپنا کلیم کرتے ہیں۔ بہرحال 1722 قبل مسیح میں آسیرینز نے یہ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں ایک اور ٹیمپل بنایا گیا جو کہ رومنز نے پہلی صدی میں تباہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی یہ علاقہ بہت سی قدیم ریاستوں نے فتح کیا، جیسے پرشینز، گریک، ایجپشنز، عربز، کروسیڈرز اور خلافت عثمانیہ۔ زمانہ قدیم سے اسے فلسطین کہا جاتا تھا۔ اس سرزمین پر بہت سی جگہیں ہیں جو مسلمان، کرسچنز اور جیوز کے لیے بہت مقدس ہے۔ ان سب جنگوں کے چلتے بہت سی یہودی یہاں ہجرت کر گئے اور یورپ اور عرب کے بہت سے ممالک میں پھیل گئے، لیکن یورپ میں یہودیوں کو سٹیزن شپ اور اس کے حقوق سے محروم رکھا گیا، اور ان کو حکومت اور فوج میں عہدوں پر فائز ہونے پر روک لگا دیا گیا۔ بہت سے پیشوں میں یہودیوں پر پابندی لگا دی گئی، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں جوئس فلسطین آنا شروع ہو گئے، جو اس وقت خلافت عثمانیہ کے انڈر تھا، جہاں 88% مسلمان اور عیسائی اور 12% یہودی امن سے رہ رہے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ اصل میں یہ کوئی یہودی اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں، کیونکہ یہ دونوں صدیوں سے یہاں امن سے رہ رہے تھے۔ حالانکہ دنگے اس لیے شروع ہوئے کیونکہ یہودی فلسطین کو اسرائیل کے نام سے اپنا کلیم کر رہے تھے۔ یہ اسرائیل نام کہاں سے آیا؟ یہ سب کچھ زائنزم کی وجہ سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے اسرائیل کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ زائنزم ایک پولیٹیکل موومنٹ کا نام ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ یہودیت صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قومی شناخت بھی ہے، اور ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے جس کا نام اسرائیل ہو۔ حالانکہ یہ یہودیوں کی آرتھوڈاکس ٹیچنگ کے خلاف ہے، کیونکہ یہودی ٹریڈیشن کے مطابق جوز کو خدا نے اپنی ریاست تب تک بنانے سے منع فرمایا ہے جب تک ان کا مسیحا نہیں آ جاتا، اور شروع میں بہت سے یہودی اس کے خلاف تھے، لیکن زائنسٹ نے اس کا انکار کر دیا کیونکہ اس وقت یورپ میں جوز پر بہت ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اس لیے بہت سے یہودی اس موومنٹ میں شامل ہو گئے۔ زائنزم کا آغاز یورپ میں ایک یہودی جس کا نام تھیوڈور ہرزل تھا، اس نے 1987 میں کیا۔ اس نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن قائم کی اور لوگوں کو ایک الگ یہودی ریاست بنانے پر ابھارا۔ اس دور میں یورپ میں ایک یہودی ہونا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہودیوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا اور ان پر اور ظلم بھی ہو رہے تھے۔ ہرزل نے سوچا کہ اگر اس کے لوگوں کو امن میں رہنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ایک الگ یہودی وطن ہے۔ اس کے لیے فلسطین کو چنا گیا، اور اس زمانے کا یہ نعرہ بہت مشہور ہوا۔
A land without a people for people without a land, جس کا مطلب ہے ایک جگہ جس میں لوگ نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک ہی دقت تھی، فلسطین کوئی ایسا لینڈ نہیں تھا جہاں لوگ نہ رہتے ہوں، بلکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد اور کچھ یہودی یہاں صدیوں سے امن سے رہتے آ رہے تھے۔ 1890 سے 1920 تک یہ زائونسٹ ایجنڈا رکھنے والے یہودی لاکھوں کی تعداد میں فلسطین آنے لگے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور برٹش اور فرانس امپائر نے عرب کے ٹکڑے کر دیے، اور برٹش دور میں اس علاقے کو برٹش مینڈیٹ فار پیلسٹائن کا نام دیا گیا، جس میں برٹش نے جوز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک الگ وطن دینے کا وعدہ کیا۔ شروع میں برٹش نے جوز امیگریشن کو الاؤ کر دیا، لیکن جیسے جیسے بڑی تعداد میں جوز یہاں آنا شروع ہوئے، یہ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنے لگے۔ نتیجتاً فلسطینیوں اور ان کے درمیان زمین کو لے کر دنگے شروع ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں 1930 میں برٹش حکومت نے امیگریشن کو منیمم کر دیا، جس کی مذمت میں بہت سے زائنسٹ جوز نے ہتھیار پکڑ لیے اور ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی طرح برٹش اور فلسطینیوں کو قتل کرنے لگے۔ پھر ہولوکاسٹ ہوا، جس میں ہٹلر نے 10 ملین سے زیادہ جوز کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں جوز کے دل میں یورپ سے ڈر بیٹھ گیا اور وہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطین آنے لگے۔ ہولوکاسٹ کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اب دنیا کے بڑے ممالک بھی جوز کے ایک الگ وطن بنانے کے آئیڈیا کو سپورٹ کرنے لگے۔ 1947 میں جب جوز اور عرب کے بیچ میں دنگے زیادہ ہونے لگے، یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ نے ایک پلان اپرووڈ کیا، جس میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک حصہ فلسطینیوں کے لیے اور دوسرا حصہ جوز کے لیے۔ یروشلم شہر، جہاں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس جگہیں ہیں، اس کو ایک انٹرنیشنل شہر کی حیثیت دے دی گئی۔ جوز نے فوراً اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیا اور اسرائیل کے نام سے اپنی ریاست کو ڈکلیئر کر دیا، لیکن عرب نے اس پلان، جس میں کلیئرلی یورپ سے آنے والے جوز کو زیادہ فیور کیا گیا ہے، اس کو برٹش کی ان کی لینڈ پر قبضہ کرنے کی ایک اور چال کی طرح دیکھا۔ اس لیے عرب ممالک نے فلسطینیوں کے حق کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ جنگ 1948 سے 1949 تک چلی اور ویسٹرن امداد کے باعث اسرائیل یہ جنگ جیت گیا اور اس نے UN کے پلان کے اگینسٹ فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے بے گھر کر دیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی اور وہ دوسرے عرب کے ممالک میں ریفیوج حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کو فرسٹ پیلسٹینین ایگزوڈس کہا جاتا ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پلان کی خلاف ورزی جاری رکھی اور سارے لینڈ پر قبضہ کر لیا، صرف غازہ جو مصر کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جو جارڈن کے کنٹرول میں تھا، ان دونوں کو چھوڑ کر۔ یہ صرف دہائیوں سے چلتے آ رہے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے کانفلکٹ کی شروعات تھی۔ اس دور میں اسرائیل کی جانب سے بہت سے فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا اور کئیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کر ریفیوجی لینے پر مجبور ہو جائیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے کانفلکٹ کا رخ ہی بدل دیا۔ 1967 میں اسرائیل اور اس کے ہمسائے ممالک میں ایک اور جنگ ہوئی جو 6 دن بعد ختم ہوئی، تو اسرائیل نے گولن ہائٹ سیریا سے، ویسٹ بینک جارڈن سے، غازہ اور مصر میں سینائی پر بھی اپنا غیر قانونی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے اب فلسطین پر اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا، یروشلم اور اس کے مقدس جگہوں پر بھی اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اب اسرائیل ان فلسطینیوں پر حاکم تھا جن سے وہ دہائیوں سے لڑتا آ رہا تھا۔ یونائٹڈ نیشن اور عالمی برادری خاموشی سے یہ ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ 1978 میں اسرائیلی اور ایجپٹ نے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ سائن کیا، جو کہ ایک امریکہ کی طرف سے جنگ ختم کرنے کا پرپوزل تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اسرائیل نے پیس ٹریٹی کے تحت سینائی مصر کو واپس کر دیا۔
کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کی مسلمان ممالک میں بہت زیادہ مذمت ہوئی۔ نتیجے میں ایجپشن پریزیڈنٹ انور سادات کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ یہ دور اسرائیل اور باقی عرب ممالک میں جنگ ختم ہونے کی شروعات تھی، اور کچھ سالوں میں ان ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ممالک نے آفیشلی اسرائیل کو کبھی ملک تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل کی ملٹری ابھی تک فلسطینیوں کے علاقوں پر قبضہ کر رہی تھی، انکلوڈنگ غازہ اور ویسٹ بینک، اور یہاں سے یہ تنازع فلسطینیوں کی آزادی کا مسئلہ بن گیا۔ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، جو کہ 1960 میں فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت اور فلسطینیوں کو ایک ریاست بنانے کے لیے بنائی گئی تھی، انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھی۔ اسرائیل اور PLO کے درمیان جنگ کافی سالوں تک جاری رہی، انکلوڈنگ جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا، جس میں بہت سے شہری بھی مارے گئے۔ اسی دوران مقبوضہ فلسطین میں کچھ ڈرامائی انداز سے بدل رہا تھا۔ اسرائیلی فلسطین میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہو رہے تھے اور فلسطین کے علاقوں میں اپنے گھر اور سوسائٹیز بنا رہے تھے۔ ان لوگوں کو سیٹلرز کہا گیا۔ یہ ویسٹ بینک اور غزہ میں اپنے گھر بنا رہے تھے، فلسطینیوں کی زمینوں کو زبردستی چھین رہے تھے۔ کچھ یہودی مذہب کی وجہ سے آئے، کچھ اس لیے آئے کہ وہ اس زمین کو اسرائیل کے لیے کلیم کر سکیں، اور کچھ صرف اس لیے آئے کیونکہ اسرائیلی گورنمنٹ یہاں گھر سستے میں بیچ رہی تھی۔ کچھ سیٹلمنٹ ایک چھوٹی سٹی کی طرح جہاں ہزاروں کی تعداد میں جوز اسرائیل سے آئے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ویسٹ بینک میں بنائی گئیں۔ یہ سیٹلرز اسرائیلی فوج کے ساتھ آئے تاکہ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر یہاں پر جوز کے لیے سوسائٹیز بنا سکیں۔ اس اسکیم میں لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ فلسطین میں جوز کے گھروں کو آباد کر کے فلسطینیوں کے لیے آزادی حاصل کرنے کے تمام ذرائع کو ختم کر دیا جائے۔ آج یہاں سینکڑوں کی تعداد میں سیٹلرز کی بنائی ہوئی سوسائٹیز ہیں، باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو اللیگل سمجھتی ہے۔ 90 کی دہائی میں فلسطینیوں کا صبر ختم ہو گیا اور ایک بڑا احتجاج شروع ہوا، جس کو فرسٹ انتفاضہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بغاوت۔ شروع میں یہ احتجاج اور ہڑتال تک ہی رہی، لیکن پھر اس نے ایک بڑے دنگے کا روپ لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے اس کا جواب گولیوں کی شکل میں دیا اور کئی ہزار فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور اسی دوران کچھ فلسطینیوں نے غازہ میں یہ محسوس کیا کہ PLO کچھ زیادہ ہی سیکولر اور کمپرومائز کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی ایک الگ پولیٹیکل جماعت حماس قائم کی۔ 90s کی شروعات میں انٹرنیشنل برادری کلیئر تھی کہ فلسطین اور اسرائیل میں ہر صورت جنگ بندی ہونی چاہیے۔ دونوں جانب کے لیڈرز نے اوسلو اکارڈ پر امریکہ میں سائن کیے۔ یہ ایک بڑا قدم تھا کہ شاید کچھ عرصے میں اسرائیل فلسطین سے اپنی مکمل موجودگی ختم کر دے اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست بننے دے۔ اوسلو اکارڈ کے نتیجے میں پیلسٹائن اتھارٹی کا قیام ہوا، جس میں فلسطینیوں کو ویسٹ بینک کے علاقوں میں تھوڑی سی آزادی مل گئی تاکہ وہ اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے کچھ کر سکے۔ دونوں جانب کے شدت پسندوں نے اس پر کافی مذمت کی۔ اسرائیل میں اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں اور اس کو غدار کہا گیا۔ سیکنڈ اوسلو اکارڈ سے پہلے ایک شدت پسند یہودی نے اسرائیلی پرائم منسٹر یتسک روین کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد بھی دونوں اطراف سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا اور 2000 میں سیکنڈ کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ اب فلسطینیوں کو لگنے لگا اسرائیل کے ساتھ کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ نتیجے میں سیکنڈ انتفاضہ کی شروعات ہو گئی۔ اس بار اور زیادہ دنگے ہوئے اور جب کچھ سالوں بعد یہ ختم ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کی موت ہوئی۔ سیکنڈ انتفاضہ نے اس تنازع کو پوری طرح بدل دیا۔ دونوں جانب میں مذاکرات بند ہو گئے اور فلسطینی اور اسرائیلی یہ سمجھ چکے تھے کہ اب ان میں کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل نے غازہ اور ویسٹ بینک کے ان علاقوں میں جہاں فلسطینی رہ رہے تھے وہاں بڑی بڑی دیواریں بنانا شروع کر دی۔
فلسطینیوں کو ہر لحاظ سے ختم کر دیا۔ اب وہ بغیر کسی مستقبل کے ان دیواروں میں پھنس چکے تھے۔ 2005 میں اسرائیل غزہ سے پوری طرح سے نکل گیا۔ حماس فلسطینیوں کے ووٹ کے ساتھ پاور میں آیا، لیکن انہوں نے غزہ کو پیلسٹینین اتھارٹی سے علیحدہ کر لیا۔ اسرائیل نے غزہ کو دم گھونٹنے کی حد تک ناکہ بندی میں دھکیل دیا، جس میں ان کا راشن اور پانی کی سپلائی کو محدود کر دیا گیا۔ وہاں کے لوگ نہ ویسٹ بینک جا سکتے تھے، نہ وہاں سے کسی اور ملک ہجرت کر سکتے تھے۔ یہ سب ناانصافیاں ہوتے ہوئے بھی یو این اور انٹرنیشنل برادری چپ چاپ تماشائیوں کی طرح دیکھتی رہی۔ یہ وہ حالات ہیں جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں حماس نے اسرائیل پر میسائلز کا حملہ کیا، جس کے بارے میں تقریباً ہم سب جانتے ہیں، جس پر انٹرنیشنل میڈیا جیسے CNN، فوکس نیوز، BBC اور دوسرے بڑے نیوز کے ادارے بہت ایکٹیو ہو گئے کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اس کی باؤنڈریز کراس کی، یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے۔ جبکہ اس حملے سے کچھ دن پہلے کیا ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو کوئی خبر سنی کہ اس سال جو سیٹلرز اور اسرائیلی فوج نے ویسٹ بینک پیلسٹائن میں کتنے بچوں کو شہید کیا؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ایسی خبریں کبھی بھی پبلش نہیں کرتا۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہاں تھا جب جو سیٹلرز اور اسرائیلی فوج غزہ اور ویسٹ بینک میں فلسطینی بچوں کو شہید کر رہے تھے، فلسطینیوں کو بے گھر کر رہے تھے؟ صرف اس سال یعنی 2023 میں مقبوضہ فلسطین میں 48 بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہاں تھا؟ اور آج یہ کہتے ہیں کہ حماس کا یہ اٹیک ان پرووکڈ تھا، یعنی حماس نے بلا وجہ اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ 48 فلسطینی بچے اس سال مارے گئے، 2500 بچے 2005 سے لے کر اب تک بے دردی سے مار دیے گئے، لیکن پھر بھی حماس کا یہ حملہ بے وجہ تھا۔ انہیں فلسطینی بچوں کے مارے جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سوچئے، اگر یورپ کے کسی مقبوضہ علاقے میں 2500 سے زائد بچوں کو مار دیا جائے، کیا تب بھی ان کا رد عمل یہی ہوگا؟ اب 8 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ پر کارپیٹ بومبنگ شروع کر دی ہے، یعنی وہ غزہ میں تقریباً ساری بلڈنگز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ریگارڈلیس کہ وہ کوئی سویلین بلڈنگ ہے یا کوئی ہاسپٹل ہے۔ اب یہاں پر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کرنے کا پوائنٹ کیا ہے۔ اب اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہم حماس کو پوری طرح ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر حماس کے لوگ غزہ کے لوگوں میں چھپ گئے ہیں تو یہ حماس کا قصور ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ یعنی ہم حماس کو اس طرح ٹارگٹ کریں گے کہ اگر وہ شہریوں کے بیچ چھپ گیا ہے تو دونوں مارے جائیں۔ یعنی ان کے مطابق اگر کوئی ڈاکو کسی شخص کو پکڑ لے تو پولیس اس شخص کو ڈاکو سے بچانے کے لیے ڈاکو اور اس کڈنیپ ہوئے شخص دونوں کو مار دیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ اس بات کا کوئی لاجک ہے؟ اس پر اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ ہم دنیا میں ایک لوتی ملٹری فورس ہیں جو بوم گرانے سے پہلے شہریوں کو مطلع کرتے ہیں۔ اس پر یہ جواب ہے کہ اگر رشیا یوکرین پر حملہ کرنے سے پہلے ان کو اطلاع پہنچا دیتا ہے تو یورپین کنٹریز کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے پہلے انفارم کر دیا ہے، لیکن وہاں اس کی ڈیفینیشن پوری طرح چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں ہم سب فلسطین کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک فلسطین کو اس مشکلات سے نکالے اور ان کو آزاد کرے، ہمارے شہید بھائیوں کے درجات بلند کرے، ہمیں اتنی طاقت دے، اتنی سکت دے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے مدد کر سکیں، ان کو ان مشکلات سے نکال سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان۔